سلطنت عثمانیہ یعنی آٹمن امپائر ایک ایسی ریاست تھی جو 13ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے اوائل تک موجودہ ترکی، یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں پر محیط تھی۔ آٹمن امپائر کی بنیاد عثمان غازی اول نے رکھی تھی اور اس کا دارالحکومت ابتدائی طور پر ترکی کے شہر برسا میں واقع تھا۔ یہ سلطنت آنے والے دنوں میں دنیا کی طاقتور ترین ریاستوں میں سے ایک بن گئی، جس نے جنوبی مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے بیشتر حصے کو کنٹرول کیا۔ عثمانی سلطان مسلم دنیا کے سب سے زیادہ بااثر رہنماؤں میں سے تھے۔ سلطنت ثقافت، فن اور تعلیم کا ایک بڑا مرکز تھی، جس کا نظام حکومت جو روایتی ترک اور اسلامی طریقوں کا مرکب تھا۔ سلطنت کو ولایت نامی صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جو پھر سنجق میں تقسیم ہوئے اور پھر بعد میں چھوٹے انتظامی اکائیوں میں تبدیل ہوئے، جنہیں خاص کہتے ہیں۔ اپنے پیچیدہ نظام قانون جو اسلامی قانونی روایات کے ساتھ ساتھ رومن اور بازنطینی قانون پر مبنی تھا، ایک کثیر النسل اور کثیر المذہبی سلطنت جس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی شامل تھے، مختلف مذہبی برادریوں کو عام طور پر اپنے معاملات خود چلانے اور اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی اجازت تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا سلطان ریاست پر حتمی اختیار رکھتا تھا، جس کے پاس دنیا کی طاقتور اور اچھی تربیت کی حامل فوج تھی۔ لیکن 18ویں اور 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ اندرونی اور بیرونی عوامل اس کی وجہ بنے۔ نااہل اور بدعنوان سلطانوں کا ایک سلسلہ جنہوں نے ریاست اور اس کے وسائل کا غلط استعمال کیا، ایک جمود کا شکار اور فرسودہ نوکر شاہی جو بدلتی ہوئی دنیا سے ہم آہنگ ہونے سے قاصر تھی۔ مغرب کی تیز رفتار صنعت کاری اور گلوبلائزیشن کو برقرار رکھنے میں سلطنت کی ناکامی، جس کی وجہ سے معاشی زوال، سیاسی اور سماجی اصلاحات کا فقدان جس نے سلطنت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سلطنت کے لوگوں میں قوم پرستی کا عروج، جنہوں نے مزید خود مختاری اور آزادی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطنت کے اندرونی معاملات میں یورپی طاقتوں کی مداخلت، جس نے سلطنت کی خود مختاری اور حکومت کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیا، اور بالآخر پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر فاتح اتحادیوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان 1920 کو ٹریٹی آف سیویئر پر دستخط ہوئے، جس نے سلطنت سے مختلف اکائیوں کی تقسیم کا آغاز کیا۔ اس معاہدے نے سلطنت عثمانیہ کے بڑے حصے فرانس، برطانیہ، گریس اور اٹلی کے حوالے کر دیے۔ تاہم یہ امن معاہدہ مصطفیٰ کمال اتاترک کے لیے ناقابل قبول تھا، جس نے ترکوں کو جنگ آزادی کے لیے اکٹھا کیا تاکہ سیویئر کے معاہدے پر دستخط کرنے والوں کی مشترکہ فوجوں کو شکست دی جا سکے۔ اس جنگ میں ترکوں نے گریس میں فتح حاصل کی، جس کے بعد لوزان کے معاہدے کی راہ ہموار ہوئی۔ ٹریٹی آف لوزان کے معاہدے کے نتیجے میں نئی جمہوریہ ترکی کی خود مختاری کو بین الاقوامی طور پر سلطنت عثمانیہ کی جانشین ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ترکی اور اتحادی طاقتوں کے درمیان ایک امن معاہدہ تھا، جو سابقہ سلطنت عثمانیہ کے عیسائی اور مسلم آبادی کے تبادلے کا باعث بھی بنا۔ اس معاہدے میں اقلیتوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بلیک سی یعنی بحیرہ اسود کے ابنائے جات کی آزادانہ نقل و حرکت اور ڈرڈنیلس کے کنٹرول کی دفعات بھی شامل تھیں۔ اس معاہدے میں گریس، بلغاریہ، سربیا اور رومانیہ کی آزادی کو بھی تسلیم کیا گیا، اور یوں اس معاہدے کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کو تحلیل کر دیا گیا اور نئی سرحدوں کا تعین ہوا، جس میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی صدارت میں ترکی کی جدید سیکولر ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس کا دارالحکومت انقرہ تھا۔ 2023 کے آغاز میں اب اس امن معاہدے کی تکمیل زیادہ دور نہیں۔ ترکی کے صدر اردوغان گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بین الاقوامی سطح پر ایک متحرک رہنما کے طور پر ابھرے ہیں، جن کی حکومت نے جولائی 2020 میں ترکی کے شہر استنبول میں واقع صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ روس سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی خریداری اور شمال مغربی شام کے اکثریتی کرد ضلع کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن اور افغانستان کی جنگ اور امن میں فعال کردار ایک عام پیش رفت ہے۔ اردوغان کی قیادت میں ترکی ایک مضبوط معاشی قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ اردوغان نے خطے میں ترکی کے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور مسلم دنیا کی قیادت کے لیے خود کو پیش کیا ہے، لیکن مغرب اور اس کے اتحادی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، جبکہ دوسری جانب ترکی اور سعودی عرب میں کبھی بھی خوشگوار تعلقات نہیں رہے، جس میں فلسطین کا تنازع، ایران اور یمن کے بارے میں ان کے مختلف موقف شامل ہیں۔ ان تنازعات اور پیچیدگیوں نے ترکی کو روس اور اس کے اتحادیوں چین اور ایران کے قریب کر دیا ہے۔ اگر ٹریٹی آف لوزان 2023 منسوخ ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہو جائے، ترکی کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے اور ترکی اقوام متحدہ کی بنیادی رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اسے اپنے موجودہ تجارتی معاہدوں اور دیگر بین الاقوامی پالیسیوں پر دوبارہ مذاکرات کرنا پڑے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کی طرف لوٹنا اور ترک شدہ علاقوں پر دوبارہ کنٹرول کرنا ایک ناقابل عمل اقدام ہوگا اور ممکنہ طور پر اسے دوسرے ممالک کی طرف سے اقتصادی پابندیوں اور دیگر سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ ترکی خلافت عثمانیہ کے زیر اثر رہنے والے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔